अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यारम ज़रार की मैयत के पास बैठी थी। गलमीना बेगम और महम भी वहीं मौजूद थी। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, बोल क्यों नहीं रहे, आप सब क्यों रो रहे हैं? ज़रार उठे ना, इन सबको चुप करवाएं। इनका रोना मेरे दिल को छलनी कर रहा है। इनकी चीखें मेरे वजूद को अंदर से काट रही हैं। उठे ना, मुझसे कुछ कहें, मेरा नाम पुकारे। यारम आपके बगैर नहीं जी सकती। ज़रार की मैयत को कुछ देर बाद कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाया गया। यारम होश में तो थी लेकिन कुछ भी बोल नहीं रही थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी, उसे रुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका जिस्म साकत हो गया। नवाज़ुद्दीन अपने जवान बेटे को कब्र में उतार के आ रहे थे। ये इन्हीं की झूठी कस्में थीं जो आज वो इस कैफियत से गुजर रहे थे। आपकी वजह से मेरा बेटा, मेरा ज़रार मुझे छोड़ के चला गया। गलमीना बेगम भी बेटे की अचानक मौत पर तड़प उठी थी। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। अल्लाह का अजाब आया है इस घर पर। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। बेटे की मौत ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया। वो कहते हुए वहाँ से जा चुके थे। भाई भाई प्लीज़, मेरे जाने के बाद मेरी यारम का ख्याल रखिएगा। वो कुछ वक्त के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है, फिर मैं उसे अपने पास बुला लूँगा। भाई आप रखिएगा ना यारम का ख्याल। फिर वो इस ऊंची पहाड़ी से गिर जाता है। यारम भी उसके पीछे भागती है लेकिन माहिर उसका हाथ पकड़ लेता है। माहिर ख्वाब से बेदार हुआ, पसीने से शराबूर जिस्म। ज़रार, माहिर कहते हुए बेड से उठा और अपनी रुकती हुई सांसों को बहाल करने लगा। ज़रार ठीक तो होगा ना? वो कितने दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई। उसने कहते हुए मोबाइल फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप ऑन किया लेकिन ज़रार का लास्ट सीन कल सुबह का लिखा हुआ था। माहिर ने मैसेज टाइप किया और मोबाइल साइड पर रख दिया। माहिर को ज़रार की मौत का मालूम हुआ। सुबह से वो सकते के आलम में बैठा था। गलमीना बेगम और नवाज़ ने थोड़ी देर पहले ही इसे कॉल करके बताया था। माहिर इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं सुन सका। इसने फ़ोन बंद कर दिया। कहा था ना, मेरे भाई को कोई नुकसान भी पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। अयास, अब तुम देखो तुम्हारी बहन के साथ मैं क्या करता हूँ, ज़िंदगी अजीरन बना दूँगा। ज़रार, तुझे कितना समझाया था कि मत भरोसा कर उस यारम पे। अपने भाई की तरह उसे भी पैसे की भूख थी। मैं अपने भाई का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख सका। इन सब तकलीफ़ों का हिसाब तुम दोगी यारम। वो बेड पे लेटा दुनिया की होशोवास से बेगाना हो चुका था। कमरे में लाइट्स बंद की हुई थी। वो कोने में बैठी अपनी किस्मत पे रो रही थी। ज़रार को गुजरे 2 हफ्ते हो गए थे लेकिन यारम किसी से कोई बात नहीं करती थी। ज़रार, आपको यूं मुझे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। वो इसकी तस्वीर को चूमते हुए बोली। आप तो कहते थे यारम मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। देखे ना ज़रार, आपकी यारम अकेली रह गई। आपकी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए थे। आपके वजूद ने मुझे दुनिया की सारी फिक्रों से आज़ाद कर दिया था। अब मुझे जाहिल लड़की कौन कहेगा? कौन मुझे झल्ली कह के पुकारेगा? कौन मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा? कौन मुझे मनाएगा? कौन मुझे कहेगा यारम आज तुम बहुत हसीन लग रही हो? सब लोग खाने की मेज़ पर बैठे थे। महम भी रहने के लिए आई हुई थी। मामा, माहिर भाई के आने का कोई इरादा नहीं है? उन्हें कहें कि वापस आ जाएं। बेटा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि अब आ जाए। ज़रार के जाने के बाद ये घर मुझे काट खाने को ढूंढता है। अब वही हमारा सहारा है। और ये लड़की कब तक रहेगी यहाँ? अपने गाँव भेजें इसे। महम ने कहते हुए सलाइस पे मक्खन लगाया। बेटा, वो इस घर को वारिस देने जा रही है। अब उसका घर यही है। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और ना मैं उसे जाने दूँगी। पर मामा, बस महम, आइंदा ये बात मत कर। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। हमने आगे ही अपनी गलतियों से इस घर का सुकून बर्बाद किया है। अब मज़ीद कुछ नहीं बर्दाश्त करेंगे। गलमीना बेगम ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। सारे खानदान में ज़रताशा के घर से भागने की खबर फैल गई थी। ज़रताशा जो किसी लड़के के साथ रातों रात फरार हो गई थी। नवाज़ुद्दीन का भाई इस वक्त उनके घर में मौजूद था। भाई साहब, हम शर्मिंदा हैं। ज़रताशा के वालिद शर्मिंदगी से सर उठा नहीं पा रहे थे। तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या होगा? सारी बनी बनाई प्लानिंग पर तुम्हारी बेटी ने पानी फेर दिया। तुम सब जानते थे ना कि ज़रताशा की मायर से शादी कितनी ज़रूरी है। तो अगर ज़रा सी भी भिनक पड़ गई कि सब कुछ उसकी मलकियत है तो सोचो, उस दिन भी वो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। आप गलत बात कर रहे हैं। माहिर ऐसा नहीं है। गलमीना बेगम बोली। अगर जायदाद उसकी है तो क्या हुआ? वो हमारा बेटा है, खूनी रिश्ता ना सही, लेकिन हमने उसे ज़रार से ज़्यादा प्यार दिया है। वो हमें घर से नहीं निकालेगा। भूल गई हो तुम इसके बाप को? कितना जलाद था वो। वफ़ादार मुलाजिम था मैं उसका। जब उससे पता चला कि मैंने उसकी बीवी को कत्ल किया है
تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے لگا تھا۔ وہ تو ایاز کے باپ نے اسے پہلے ہی زہر دے دیا تھا، جسے وہی مر گیا، جیسا باپ ویسی ہی اس کی کمبخت اولاد۔ جب ماہر کو یہ سب معلوم ہوگا تو وہ ہمیں اس گھر میں رکھے گا۔ یہ ساری عیاشیاں ہیں نا تم لوگوں کی، سب ختم ہو جائیں گی۔ نواز الدین نے ساری کہانی بیان کی جو اس کے بھائی اور بیوی کو پہلے ہی معلوم تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکی کو راستے سے ہٹا کے ماہر کو گھر میں واپس لے کے آیا تھا، مگر کیا فائدہ؟ ویسے بھائی صاحب، آپ ماہر کو بھی وہیں ختم کر دیتے تو آج ہم سکون سے ہوتے۔ ہماری بیوی کو ترس آ گیا تھا اس نومولود بچے پہ، ہمیں کیا پتا تھا یہی بچہ ہمارا سکون برباد کر دے گا۔ بس کر دیں آپ دونوں، پیسے کی لالچ نے آپ دونوں کو اندھا کر دیا ہے۔ میں اپنا ایک بیٹا کھو چکی ہوں، اگر ماہر کو کچھ ہوا تو میں آپ دونوں کے سارے راز فاش کر دوں گی۔ گلمینا بیگم آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ بھابھی کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی کبھی بات نہیں کی انہوں نے، وہ تو ہمیشہ ہر پلان میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں۔ زرار کے جانے کے بعد ایسی ہو گئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہماری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ زرار کے قتل کے ذمہ دار بھی وہ مجھے سمجھتی ہے، کہتی ہے یہ مکافات عمل ہے۔ ارے بھائی صاحب، یہ سب کتابی باتیں ہیں، اور زرار کی قتل کی تحقیقات تو چل رہی ہیں، انشاءاللہ قاتل جلد پکڑے جائے۔ اعظم خان جو اپنے خاندان کے واحد چشم و چراغ تھے، شادی کے بعد وہ اپنا پرانا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اپنی محنت سے کاروبار کی دنیا میں اپنا نام بنایا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا جس کا نام انہوں نے ماہر خان رکھا۔ اسی گھر کے 3 ملازم نواز الدین، اکبر اور ثناء اللہ جو اس گھر پر ساری وراثت پہ قبضے کا خواب لیے کافی سالوں سے اس گھر میں کام کر رہے تھے۔ اعظم خان کے اچانک دوسرے شہر جانے کے بعد انہوں نے ان کی بیوی کو قتل کر دیا، لیکن اس چھوٹے بچے پر گلمینا بیگم کو رحم آ گیا۔ گلمینا بیگم بھی اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اعظم خان کے گھر آنے پر انہوں نے قتل کو ڈکیتی کی واردات بنا کے پیش کیا اور کچھ عرصے بعد ہی اعظم خان کو بھی زہر دے کے مار دیا، لیکن اعظم خان پہلے ہی اپنی تمام جائیداد ماہر کے نام پر، اس لیے اب ماہر کو انہوں نے والدین بن کر پالا۔ نواز الدین کسی خاص پلاننگ کے تحت تمام ملکیت اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ نواز الدین اور ثناء اللہ خان نے اکبر کو سائڈ پہ کر دیا اور اسے دھمکا کر واپس بھیج دیا۔ اکبر اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ شادی کرنے کے بعد وہ روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا تو نواز الدین نے اسے اپنے ہاں ملازم رکھا۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، ورنہ ساری زندگی اس عذاب کو جھیلنا پڑتا۔ ماہر اس وقت اپنے من پسند جگہ پر موجود تھا۔ مشکل سے آنکھیں کھولے وہ ادھر ادھر کے منظر کو دیکھ رہا تھا جہاں لوگ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔ یارم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ بچے کو گود میں اٹھائے وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے بدقسمت ہو تم، اپنے باپ کی شفقت سے تم محروم ہو، باپ کی چھاؤں تلے تم زندگی نہیں گزار سکو گے، یارم نے کہتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرے زرار کی نشانی ہو تم، اذلان خان۔ زرار نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہاری ماں ہوں نا، ہم دونوں مل کے اس دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ نواز الدین نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ گلمینا بیگم نے بھی اپنے پوتے کے آنے سے زرار کا غم بھول گئی۔ ماہر موبائل اٹھائے بیٹھا تھا کہ واٹس ایپ پر ماہم کا میسج آیا۔ یارم اذلان کو گود میں اٹھائے بیٹھی تھی۔ اذلان کی ایک الگ سے تصویر بھی تھی۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو جو، میں جلد ہی واپس آ رہا ہوں تمہاری خوشی کو غم میں بدلنے۔ وہ یارم کی تصویر کو زوم کرتے ہوئے بولا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ نواز الدین کان کے ساتھ فون لگائے لان میں بیٹھے تھے۔ ثناء اللہ خان بات کر رہا ہوں۔ کسی زمانے میں ہماری دوستی آج کل کی دشمنی سے زیادہ ہوتی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں لعنت بھیجتا ہوں تیری دوستی پر۔ واہ کیا ٹھاٹھ ہے، دولت کسی کی اور عیاشیاں تمہاری، میرا اور اکبر کا حصہ تو تم بھول ہی گئے۔ میں نے کہا نا اپنا منہ بند رکھو۔ کیوں فون کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ پچھلی بار جب تمہارے بیٹے کو پکڑا تھا تو تب تو وہ بچ گیا تھا، لیکن اس بار ایک سانس بھی نہیں لے سکا۔ ثناء اللہ خان بولتے ہوئے ہنسا۔ تم نے زرار کو؟ ہاں بھائی، اور کس نے؟ مبارک ہو، سنا ہے تم دادا بن گئے۔ چلو ایک زرار گیا تو دوسرا آ گیا۔ خان تجھے چھوڑوں گا نہیں میں، کتے سے بدتر موت ہوگی تیری، نواز الدین چیختا ہوا بولا۔ وہ تو وقت بتائے گا، اور جس طرح تو نے اکبر کے بیٹے کو پھنسا کے اسے سزائے موت دلوائی ہے، اور اب اس کی بیٹی کو کب تک گھر میں رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اسے بھی قتل کرو گے؟ اسے قتل مت کرنا، میرے حوالے کر دینا، زرار سے زیادہ خوش رکھوں گا اسے۔ خان اگر تم نے ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب مجھے انتظار ہے تو ماہر کے واپس آنے کا۔
وہ کیسے اپنا بدلہ لے گا تجھ سے؟ خان غصے سے بولا۔ اگر وہ میری گردن پکڑے گا تو تم اپنی بھی خیر منا لو، میرے ساتھ تم بھی اس سب میں شریک تھے۔ یہ تو وقت بتائے گا، میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ اپنے دشمن کے گھر کی خوشیوں کو تو میں نے پہلے ہی غم میں تبدیل کر چکا ہوں۔ خان نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نے ایک بات سوچی ہے، نوازالدین گلمینا بیگم سے مخاطب ہوئے۔ کون سی بات؟ میرے خیال سے ہمیں یارم کا نکاح ماہر سے کر دینا چاہیے۔ ماہر کی شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، تو یارم سے ہی کر دیتے ہیں۔ یہ بات میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہی تھی، پر ہمت نہیں پڑی کہ آپ سے کہہ سکوں۔ گلمینا بیگم نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، پھر تم یارم سے بات کر لو، میں ماہر سے خود بات کر لوں گا، ویسے بھی اس ہفتے کو وہ واپس آ رہا ہے۔ یارم بیٹا، اذلان سو گیا؟ گلمینا بیگم اس وقت یارم کے کمرے میں موجود تھی۔ جی آنٹی، بس ابھی سویا ہے۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ میں نے اور تمہارے انکل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہارا نکاح ماہر سے کر دیں گے۔ آنٹی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماہر سے میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں بیٹا؟ کیوں بیٹا؟ ماہر سے نکاح کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آنٹی، مجھے ماہر سے کیا کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا، میں اپنی ساری زندگی زرار کے نام پہ گزارنا چاہتی ہوں۔ لڑکی، اپنا دماغ سیٹ کرو، اس ہفتے ماہر سے تمہارا نکاح ہے۔ ماہر سے بات ہو گئی ہے میری، اسے کوئی اعتراض نہیں، اس گھر میں رہنا ہے تو ماہر سے نکاح کرنا ہوگا تمہیں۔ نوازالدین جو دروازے پہ کھڑے گفتگو سن رہے تھے، یارم کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، انکل، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی لیکن ماہر سے شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، اذلان یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، تمہیں جانا ہے تو شوق سے جاؤ۔ نوازالدین نے اذلان کو اپنی گود میں لیا۔ اذلان میرا بیٹا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یارم بیٹا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تم اور اذلان اس معاشرے کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے۔ اذلان کے لیے سوچو، کیا وہ ساری زندگی وہ باپ کے سہارے کے بغیر ہی گزار دے؟ اور ماہر کو تم اچھے سے جانتی ہو، تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا۔ گلمینا بیگم یارم کو سمجھانے لگی، مجھے کچھ وقت چاہیے، اتنی جلدی جواب نہیں دے سکتی، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر کوئی بھی چالاکی کی تو اذلان کو تم بھول جانا۔ نوازالدین نے کہتے ہوئے اذلان کو بیڈ پر واپس رکھا اور چلے گئے۔ میں ماہر سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میں نے اپنا سفر زرار کے نام کیا تھا، وہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ ان کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی؟ یارم سوچوں کہ کشمکش میں بیٹھی تھی، ایک نیا طوفان اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ زرار، کیوں چھوڑ گئے آپ مجھے؟ کیوں؟ میرا نہیں تو اذلان کا ہی سوچ لیتے۔ آپ نے نہیں سوچا تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ اذلان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ میں ماہر سے شادی کروں گی، اپنے بچے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، یارم نے کہتے ہوئے اذلان کے ماتھے پر پیار کیا۔